ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر ماہ شوال کے آخر میں اور انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ تو اے مخاطب، اگر تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود ہوتے تو ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں پچھاڑے ہوئے دیکھتے اور ہلاک ہونے کے بعد وہ لوگ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیا تم ایمان والوں کے علاوہ ان میں سے کسی چھوٹے بڑے مرد یا عورت کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا گیا ہے کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس سے بھی پہلے امتوں کے کفار اور نافرمانیوں کی شامت سے الٹنے والی بستیوں کے لوگ، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے لوگ، یہ سب قبیح افعال، گناہوں اور شرک کے مرتکب ہوئے اور ہر امت نے منع کیے جانے کے باوجود گناہوں سے رکنے میں اپنے اس رسول کی نافرمانی کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قوم کی انتہائی سخت گرفت فرمائی۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے اور قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ دیگر جو احکام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیے گئے تھے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے طوفان نوح کے پانی نے سر اٹھایا اور وہ درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا، تو اے لوگوں، ہم نے تمہیں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا جب کہ تم اپنے آبا کی پشتوں میں تھے تاکہ ہم مومنین کو نجات دینے اور کافروں کے ہلاک فرمانے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سبب ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال، اس کے قہر کی قوت اور رحمت کی وسعت کی دلیل ہو، اور سن کر یاد رکھنے والے لوگ اس واقعے کی کام کی باتوں کو یاد رکھیں تاکہ ان سے نفع اٹھا سکیں۔ یاد رہے کہ یہاں آبا سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس ہیں، اور سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرنے اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے ڈریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔